اداس راہی کے سامعین کو اداس راہی کی جانب سے سلام۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، ہمیشہ مسکراتے رہیں اور شاد و آباد رہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ مجھے دوپٹے سے نفرت تھی۔ مجھے کھلے بالوں کے ساتھ گھومنا اچھا لگتا تھا۔ میں اپنے بھائی کے سامنے دوپٹہ سر پر کیا سینے پر بھی نہیں رکھتی تھی، کیونکہ مجھے نہ عادت تھی اور نہ یہ سب کرنا پسند تھا۔ میری شادی ایک مولوی سے زبردستی کرائی گئی۔ اس مولوی کا نام جو میرا شوہر بنا جہان زیب تھا۔ وہ مجھے روزانہ دوپٹہ پہننے کا کہتا۔ وہ کہتا کہ جب بھی میرے ساتھ آپ باہر جائیں تو پردے میں جائیں، جبکہ میں وہ عورت تھی جس نے سر پر تو کیا سینے پر رکھنا بھی کبھی گوارا نہ کیا، کیونکہ جان زیب میرے شوہر تھے تو مجبوراً ان کی بات صرف سر پر دوپٹہ رکھنے تک مان لیتی تھی کہ باہر جب نکلوں گی تو اوڑھ لوں گی۔ ایک دن میں اور جان زیب ہمارے امی ابو سے ملنے گئے تو وہاں جاتے ہی میں نے اپنا دوپٹہ اتار کر پھینک دیا۔ میرے شوہر کہنے لگے کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ سامنے جوان بھائی بیٹھا ہے اور آپ کے والد صاحب بھی ہیں، تھوڑا تو حیا کرے۔ میں نے کہا کہ بس کرو جان زیب، اب تو پیچھا چھوڑ دو، کیوں ذلیل کر رکھی ہے میری زندگی۔ میں نے امی ابو سے کہا کہ کس شخص سے میری شادی کرا دی؟ یہ شخص تو مجھ پر پابندیاں لگا کر مجھے مار ڈالے گا۔ جان زیب کہنے لگے کہ یار، میں نے کون سا آپ پر ظلم کیا؟ میں نے صرف آپ کو دوپٹہ پہننے کا تو کہا، آج تک آپ پر ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ کبھی اتنا سخت لہجے میں بات کی، لیکن آپ کیوں ایسے کہہ رہی ہیں؟ یہ باتیں سن کر میرے بھائی جان زیب سے بولے کہ زیادہ مولوی بننے کی کوشش نہ کرو، میری بہن ہے، جیسے مرضی رہے، اس کی مرضی ہے، چاہے وہ اپنا بدن خالی کر دے، تجھے اس سے کیا؟ آخر یہ میری بہن ہے، میرے ساتھ بڑی ہوئی ہے، شروع سے اس کی عادت ایسی ہی ہے۔ یہ سب تھوڑا نہیں تھا کہ ابو نے جان زیب کو کہا کہ آئندہ اگر تو نے میری بیٹی کو کچھ کہا تو اسے طلاق دلوا دوں گا اور تجھ پر جھوٹے کیس ڈال کر جیل میں بند کروا دوں گا، تم ہماری بیٹی پر کوئی زبردستی نہیں کر سکتے۔ بیچارہ جان زیب جیسے خاموش ہی رہ گیا، کیونکہ شاید اسے مجھ سے محبت تھی، ورنہ مجھ جیسی لڑکی تو جلد اپنے انجام کو پہنچتی ہے۔ لیکن جان زیب نے صبر کیا اور سب سے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ ایسے مت کیجیے گا، میں آپ کی بیٹی سے محبت کرتا ہوں، آئندہ آپ کو شکایت نہیں ملے گی۔ اور یہ سب سن کر ہم سب گھر والے اس پر ہنسنے لگ گئے۔ ہم اتنے سنگ دل تھے کہ بس اس کی محبت نظر نہ آئی، اور میرا دل تو شاید پتھر دل تھا۔ پھر میں اور جان زیب 1 گھنٹے بعد گھر آ گئے۔ جان زیب بیچارہ چپ کر کے رات کو عبادت کر کے سو گیا اور میں بھی کانوں میں ہینڈ فری لگا کر سو گئی۔ اگلے دن مجھے میرے کزن سبحان کی کال آئی اور وہ مجھ سے ملنے آ رہا تھا۔ میں نے جان زیب کو بتایا کہ میرا کزن مجھ سے ملنے آ رہا ہے، تو کہنے لگے کہ وہ یہاں کیا کرنے آ رہا ہے؟ میں نے بدتمیزی لہجے میں کہا کہ سنا نہیں آپ نے، وہ مجھ سے ملنے آ رہا ہے۔ میرے اس لہجے پر جان زیب مسکرائے اور خاموشی سے اندر چلے گئے۔ میں تیار ہوئی، اپنے بالوں کو سنوارا، فل میک اپ کیا اور نئے کپڑے پہنے۔ جان زیب نے کہا کہ آخر خیر ہے، کہاں کی تیاری ہے؟ میں نے کہا کہ جان زیب، اتنے دنوں بعد میرا کزن آ رہا ہے تو میں اس کے لیے اب تیار بھی نہ ہوں۔ جان زیب غصے میں بولنے لگے کہ وہ تمہارا کزن ہے یا شوہر جو اتنی تیاری کر رہی ہو؟ اوپر سے میں نے انہیں جواب دیا کہ آواز آہستہ کر کے بات کرو، ورنہ اپنے ابو کو بتا دیا تو بس تم پھر
معافی مانگتے رہنا۔ جہاں زیب خاموش ہو گئے۔ جب میرا کزن گھر آیا تو دوپٹہ تو میرے سینے پر کیا ارد گرد بھی موجود نہیں تھا، اور سبحان نے آتے ہی مجھے گلے لگا لیا، اور میں بھی بے شرموں کی طرح اس کو گلے لگا رہی تھی۔ جہاں زیب سے برداشت نہ ہوا، انہوں نے غصے میں آ کر سبحان کو تھپڑ مارا اور کہا کہ شرم نہیں آتی کسی کی بیوی کو آپ گلے لگا رہے ہیں؟ اوپر سے میں نے کیا کیا؟ میں نے نہ آؤ دیکھی نہ تاؤ، الٹا جہاں زیب کو زوردار گالیاں اور اسے تھپڑ بھی مارا اور کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کزن پر ہاتھ اٹھانے کی؟ یہ ہمارے رسم و رواج ہے کہ جب ہم ملتے ہیں تو ایسے ہی ملتے ہیں۔ جہاں زیب نے سبحان کو کہا کہ اسی وقت میرے گھر سے چلے جاؤ، کہ اس سے پہلے میں کوئی اور بات کر دوں تمہیں۔ میرا کزن سبحان چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد میری اور جہاں زیب کی بہت لڑائی ہوئی۔ میں نے جہاں زیب سے کہا کہ میں اپنے ابو کے گھر جا رہی ہوں اور اب کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ پھر جہاں زیب نے کہا کہ خدا را ایسے مت کرو ورنہ ہماری طلاق ہو جائے گی۔ میں تو ویسے بھی اس سے جان چھڑانے کے چکروں میں تھی۔ میں نے اسے کہا کہ اب چاہے طلاق ہو یا کچھ بھی ہو، اب میں تم جیسے شکی اور روک ٹوک والے بندے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اب اپنا دین اور اپنا روب کسی اور پر جھاڑنا، میں تمہارے جھانسے میں نہیں آنے والی۔ جہاں زیب رونے لگ گئے اور کہنے لگے کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اسی لیے مجھے برداشت نہ ہوا کہ اس نے آپ کو گلے لگایا۔ خدا را مجھے مت چھوڑے، لیکن میں تو بس ایک ظالم عورت اور پتھر دل عورت سے بھی بدتر بن چکی تھی۔ جہاں زیب ایک خوبصورت نوجوان داڑھی والا شخص میرے قدموں میں بیٹھ گیا، میرے پاؤں تک پکڑے کہ مت جاؤ، یہ دنیا بہت ظالم ہے، مت جاؤ۔ لیکن شاید شیطان سوار تھا یا میرا غرور۔ میں نے اسے کہا کہ آئندہ اپنی یہ منحوس شکل نہ دکھانا، اور میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ اور اسی طرح میں بغیر دوپٹہ اوڑھے اپنے گھر چلی گئی۔ جانے سے پہلے میں نے اپنے گھر میں پڑے وہ سب دوپٹے جو مجھے جہاں زیب نے لے کر دیے تھے اس کے سامنے جلا کر آئی۔ وہ بیچارہ روتا رہا اور میں بس آ گئی۔ میں نے گھر آ کر سب بتایا کہ کس طرح سبحان کو جہاں زیب نے تھپڑ مارا۔ یہ بھی بتایا کہ سبحان نے تو صرف گلے ہی لگایا تھا۔ میرے بابا غصے میں کہنے لگے کہ ابھی کے ابھی اس شخص سے خلا لو اور پھر میں اس کے خلاف کیس کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ طلاق لے لیتی ہوں لیکن اس کے خلاف کیس نہ کریں، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی تکلیف سب سے زیادہ مجھ سے جدائی کی ہوگی تو وہ کافی ہے۔ میرے ابو اس بات پر خاموش ہو گئے اور اگلے ہی دن خلا کے کاغذات ہم نے جہاں زیب کے گھر بھجوا دیے۔ جب میرے پاس واپسی خلا کے کاغذات پہنچے تو وہ گیلے تھے اور جہاں زیب کے سائن بھی اس پر موجود تھے۔ شاید وہ جہاں زیب کے آنسو تھے جن پر مجھ جیسی عورت کو ترس نہ آیا۔ جہاں زیب میری امی کی وجہ سے میرے نکاح میں آیا تھا۔ میری امی کو دین سے بہت لگاؤ تھا، اس لیے انہوں نے میری شادی جہاں زیب سے کروائی، کیونکہ سر پر دوپٹہ صرف جہاں زیب نہیں میری امی بھی کرواتی تھی، لیکن میرے ابو اور بھائی تب بھی میری اس غلط سوچ کا ساتھ دیتے تھے۔ لیکن میری امی چاہتی تھی کہ میں راہ راست پر آ جاؤں، تو انہوں نے میری شادی جہاں زیب سے کروائی۔ میری امی پھر وفات پا گئی۔ اگر میری امی زندہ ہوتی تو شاید میں آج جہاں زیب کے ساتھ ہوتی، مگر میں نے اپنی امی کی آخری نشانی یعنی جہاں زیب سے چھٹکارا پا لیا۔ اب
گھر میں میں، میرے ابو اور میرا ایک نوجوان بھائی تھا۔ میں تو خوش ہو گئی کہ میری زندگی اب سکون سے گزرے گی، مگر جو میرے ساتھ ہوا وہ دعا کرتی ہوں کہ کسی کے ساتھ نہ ہو۔ میں چونکہ خود کو پہلے سے آزاد محسوس کرنے لگی، نہ باپ کا خیال، نہ بھائی سے پردہ، کوئی دوپٹہ نہیں، اور بس کیا کیا بتاؤں، ایسی باتیں ہیں جو میں نے حرکتیں کی وہ تو میں بتانے سے قاصر ہوں۔ ایک دن میں بیٹھی بغیر کسی دوپٹے کے بے پرواہ بھائی کے سامنے موبائل استعمال کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہوا، بھائی میرے پاس میرے قریب آ گئے اور چہرے پر ہاتھ لگا کر کہنے لگے کہ خیر ہے، آج کل کون سی کریم لگا رہی ہو، بہت پیاری ہوتی جا رہی ہو۔ میں نے اس بات کو بہت نارمل لیا اور کہا کہ دیکھ لیں بھائی، بس میں مذاق کے موڈ میں تھی، لیکن مجھے بھائی کے جذبات سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ پھر وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر میرے ساتھ بیٹھ گئے اور موبائل کا استعمال کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ وہ میرے ساتھ حرام تعلق استوار کرنے کا سوچ رہے تھے۔ جب مجھے لگا کہ اب تو حد سے تجاوز کر رہے ہیں تو میں پیچھے ہو گئی اور کہنے لگی کہ بھائی کیا کر رہے ہو، شرم کریں، تھوڑی آپ کی بہن ہوں۔ بھائی بھاگتے آئے اور مجھے زبردستی گلے لگانے لگے۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہو گیا، جب سبحان کو گلے لگا سکتی ہو تو مجھے کیوں نہیں؟ میں نے انہیں دھکا دے کر پیچھے کیا اور بھائی کی طرف بھاگنے لگی تو وہ جلدی سے اٹھ کر مجھے پکڑنے لگے اور انہوں نے کمرے کی کنڈی لگا دی۔ اس کے بعد میرے ساتھ جو ہوا، خدا کسی کے ساتھ کبھی ایسا نہ کرے۔ میرے ساتھ میرے بھائی نے وہ سب کیا جو حلال رشتے کے میاں بیوی کے درمیان تقاضے ہوتے ہیں۔ میں چلاتی رہی لیکن میرا بھائی بے شرمی کے سب سے اوپر کے مقام پر چلے گیا۔ جب ان کا کام مکمل ہوا تو میں چلاتی روتے اپنے باپ کے پاس گئی اور انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے میرے ساتھ آج وہ کیا جو کبھی کسی بھائی نے بھی نہیں کیا ہوگا۔ میرے بابا نے کہا کہ یہ بات کسی کو مت بتانا ورنہ ہم بدنام ہو جائیں گے۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ اسے ماریں اور اسے گھر سے نکالیں، لیکن آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے ابو نے کہا تو کیا ہو گیا، صرف ایک ہی بار کیا ہے، اب نہیں کرے گا، اب کیا کرے، بچہ ہے، بیچارہ بھول گیا ہوگا۔ اور بس یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے اور میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی اور اپنی امی کو بہت یاد کیا کہ کاش وہ زندہ ہوتی تو آج ایسا نہ ہوتا۔ اس کے بعد میں بس روتے ہی رہی، لیکن مجھے ابھی بھی اپنی غلطی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی کہ جو میں نے جان زیب کے ساتھ کیا سب بھولا ہوا تھا۔ اسی رات کو میں سو رہی تھی تو اچانک میرے کمرے کا دروازہ کھلتا ہے اور میرے ابو اور بھائی اندر آ کر کمرے کا دروازہ بند کر لیتے۔ شاید میں اسی قابل تھی جب میرے ساتھ اس رات میرے اپنے ہی بھائی باپ میرے جسم کے ساتھ کھیل رہے تھے تو مجھے جان زیب کی یاد آئی اور چیخ چیخ کر میں نے اپنی امی اور جان زیب کو پکارا، لیکن اب کیا فائدہ، امی تو مجھے سمجھاتے سمجھاتے اس جہان فانی سے چلی گئی اور جان زیب مجھے سمجھا ہی رہا تھے تو میں نے ان سے طلاق لے لی۔ اور اب قدرت نے خوب انتقام اور سبق سکھایا مجھ جیسی عورت کو۔ مجھ جیسی عورت جب بغیر دوپٹے کے باپ کے سامنے جائے گی، بھائی کے سامنے جائے گی، کزن کے سامنے جائے گی تو کیا وہ مرد ہو کر مجھے نظر انداز کریں گے؟ میری بہنوں، یہ آپ کی بھول ہے۔ ایک مرد کی نظر خود مرد ہی جان سکتا ہے، عورت نہیں۔ آج آپ کے شوہر آپ کو پردے کا
दुपट्टे का कहते हैं तो आपको तकलीफ होती है, लेकिन फिर मुझ जैसी औरतों का मुझ समेत अंजाम ऐसे ही होता है। वैसे तो मैं दुआ करूंगी कि ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन मेरे ये पैगाम आप औरतों के लिए, जवान लड़कियों के लिए शायद कोई इबरत बन जाए। मेरे इस किस्से के बाद जो मेरे साथ आज तक हो रहा है, शायद मैं इसी की हकदार हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आइंदा ये सब किसी के साथ ना हो। मेरा ये पैगाम सब तक पहुँचा दें ताकि हमारी आने वाली नस्ल इस फितने से बच सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद अल्लाह हाफिज़।